بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ یہ قرآن مجید کے 26ویں پارے کی سورہ فتح ہے۔ ابھی ہماری ترتیب میں اس کا آنا باقی ہے، لیکن چونکہ آج 20ویں تراویح ہے اور کل 20واں رمضان ہے اور معتبر روایات کے مطابق 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع وہ تھا کہ آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور ایک موقع وہ آیا کہ آپ 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ واپس آئے۔ اطمینان سے بیٹھیں، یہ موضوع کبھی کبھی آتا ہے اور شاید سال میں پہلی مرتبہ ہی آیا ہے۔ اصل میں فتح مکہ کا تعلق بہت بڑا جو کنیکشن ہے وہ ہے صلح حدیبیہ سے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، شاید آپ نے سنا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی جانب عمرے کے ارادے سے چلے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ۔ حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، دوسرے صحابہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، مشہور صحابہ تمام تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تحقیق کے لیے مکے میں داخل ہونے سے پہلے۔ جب حضرت عثمان وہاں گئے تو وہاں سے خبر یہ آئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ دنیا کا اخلاقی اعتبار سے سب سے بڑا جرم ہے کسی کے سفیر کو قتل کر دینا۔ آج بھی اگر کسی ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے، چاہے دشمنی کتنی بھی چرم پر ہو، تعلقات کتنے بھی خراب ہوں، اس سفیر کے ساتھ غلط اخلاق سے پیش نہیں آیا جاتا۔ یہ دنیا کا پرانا اصول ہے۔ اب جب حضرت عثمان کو لڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، صرف حالات کی تحقیق کے واسطے اللہ کے نبی نے بھیجا۔ خبر یہ آئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو یہ خبر ملی، غصے سے تمتما اٹھے، اس سفیر کو قتل کون کرتا ہے؟ ایلچی ہے، پیغامبر ہے ہمارا، کون قتل کرتا ہے؟ ہم نے اجازت مانگنے کے لیے بھیجا کہ ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے جنگ بدر، جنگ احد، خندق، بہت بڑی بڑی جنگیں ہو چکی تھی۔ قتل و غارت، گلی کا خون بہانے کا کوئی ارادہ نہیں اللہ کے نبی کا نہیں تھا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے بیعت لی، 1400 صحابہ سے بیعت لی اس بات پر کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور اس وقت تک لیں گے جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے۔ اور تمام صحابہ نے بیعت دی، اور اللہ اس سے اتنا خوش ہوا کہ صحابہ کو ایک خوشخبری ملی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہے ان مسلمانوں سے، مؤمنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب ایک جھاڑ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اپنی جان کی، یہاں قربان کر دیں گے سب کچھ۔ اللہ کو پسند آیا، اور حضرت عثمان کو کتنی محبت حضرت عثمان سے اللہ کے نبی کو تھی، آپ اس سے اندازہ لگائیں، وہاں حضرت عثمان تو موجود نہیں تھے۔ تو جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی کے دل میں یہ آیا، ارے سب کو اب تو مل گیا، خوشخبری مل گئی کہ ان تمام 1400 صحابہ جتنے موجود ہیں سب سے اللہ راضی ہے، عثمان نہیں ہے تو عثمان کیسے اس میں شامل ہو؟
تو اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ نیچے والا ہاتھ میرا ہے اور اوپر کا ہاتھ عثمان کا ہے، تو گویا عثمان کو بھی شامل کر لیا۔ اب یہ ہو گیا، لیکن یہ خبر جھوٹی نکلی۔ اتنے میں یہاں تیاریاں چل رہی ہیں، ادھر سے مشرکین مکہ کا وفد آیا، ڈیلیگیشن آیا بات چیت کرنے کے لیے کہ ہم قتل و غارت گری نہیں چاہتے، اور اس کے اندر جتنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھے وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے اگینسٹ میں تھے، تمام مسلمانوں کے خلاف تھے۔ مثال کے طور پر جو قبیلہ آپ کی طرف جانا چاہے وہ آپ کی طرف رہے، جو مشرکین مکہ کی جانب آنا چاہے وہ ادھر رہے، جو ہم میں سے کوئی آپ پر ایمان لے کر کے آتا ہے اور وہ آپ کے پاس جاتا ہے تو آپ کو اسے ہمیں واپس کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا کوئی آدمی گیا، اگر آپ کا کوئی آدمی آیا، اگر آپ کا یعنی اللہ کے نبی کی جانب سے کوئی آدمی آیا تو ہم پر ضروری نہیں ہوگا کہ ہم واپس کریں۔ اتنے خطرناک اس میں شرائط تھے اکثر مسلمانوں کے خلاف۔ حضرت عمر بھی وہاں موجود، تمام صحابہ سوائے حضرت ابو بکر کے تمام اللہ کے نبی کے خلاف۔ اللہ کے نبی نے لکھوایا، حضرت علی سے کہا کہ لکھو، لکھا گیا، اس پر اللہ کے نبی نے لکھا محمد رسول اللہ۔ مشرکین مکہ کہنے لگے رسول اللہ نہیں لکھ سکتے آپ، کیوں؟ ہم تو مانتے نہیں، آپ محمد مانتے، رسول اللہ تو نہیں مانتے۔ اب کنڈیشن اتنی ٹینس ہے اور حالات ایسے نازک ہیں کہ حضرت علی سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علی رسول اللہ کو مٹاؤ، کہنے لگے رسول اللہ لکھ کر مٹاؤں کیسے؟ آپ نے خود ہی مٹایا۔ حضرت عمر ایک جانب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ اتنا جھک کر صلح کر رہے ہیں، ہم ایک جنگ ان سے نہیں ہارے، یہ ہیں کون؟ گرچہ ہمارے اپنے ہم کیوں جھکیں؟ صرف حضرت ابو بکر، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر جانتے تھے اللہ کے نبی جتنی شرائط قبول کر رہے ہیں ان کا فائدہ آئندہ بہت ہوگا، اور اللہ کے نبی بھی یہ چاہتے تھے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آ گئے تھے، وہ وہاں سے دھوکہ دے کر بھاگ آئے، اسکیپ ہو گئے۔ یہاں شرائط نامہ چل رہا ہے، اسی مجلس میں پہنچ گئے۔ ابھی سگنیچر نہیں ہوئے تھے، صرف یہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی مکے کا آدمی ایمان لے کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، ابھی سگنیچر نہیں ہوئے ہیں۔ وہ آ گئے۔ اب مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں محمد شرائط لکھے جا چکے ہیں، ابو جندل کو واپس کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا وعدوں کو نبھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو جندل واپس جائیے، اللہ کے نبی یعنی کنڈیشن دیکھو، رو رہے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اللہ کے نبی کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میں آپ پر قربان ہونے کے لیے آپ پر ایمان لے کر آیا ہوں، میں کسی اور پر بھروسہ کر کے نہیں آیا، میں تو آپ کے لیے آیا ہوں۔ میں نے صرف ایک اللہ کو اللہ معبود مانا ہے، آپ کو نبی مانا ہے۔ آپ کس کے حوالے؟ آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں، جان کا بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہا نہیں، ہم نے زبان دے دی ہے، واپس نہیں دی جائے گی۔ ان کو ان کے حوالے کر دیا، صحابہ وہاں سے واپس ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ صلح حدیبیہ ہو گئی۔ اس کا اتنا بڑا اثر ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے جتنے لوگ ایمان لے کر آئے اس سے کئی گنا صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ کیوں؟ دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ جو بدنام کیا گیا محمد کو پہلے مکے میں کہ جھوٹے ہیں، اس کے بعد مدینے میں کہ تلوار سے ایمان قبول کراتے ہیں، وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اگر محمد رسول اللہ چاہتے جنگ کر سکتے تھے، کون سا مشکل تھا؟ بدر جیت گئے، احد جیت گئے، خندق میں دھول چٹائی، کسی سے نہیں ہارے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی۔ لیکن اخلاق کا مظاہرہ، دنیا کو دکھایا کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں۔
اس کا اتنا اثر ہوا کہ پورے قبیلے ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، پورے قبیلے۔ اب ہوا یوں، یہ ابو جندل چلے گئے، اب اللہ کے نبی نے تو واپس کر دیا۔ اب جب بھاگ کر آئے تو ظاہر سی بات ہے مشرکین مکہ چھوڑنے والے تو نہیں تھے، قتل بھی نہ کرتے تو سزائیں تو دی جاتی۔ اب یہ راستے میں جا رہے ہیں، جو دو لوگ ان کے ساتھ تھے، ظاہر سی بات ہے آپ طاقتور آدمی کی ذرا منہ پر تعریف کریں تو وہ ذرا اوپر چڑھتا ہے۔ انہوں نے ان کی تعریف کی، جو اس کے ساتھ میں ان کے چلنے والے تھے، آپ کی تلوار کہاں سے آئی، بڑی خوبصورت۔ اب ساتھ والا جو مشرک تھا، نہیں میں نے وہاں سے لی تھی، ملک شام کی تعریف، انہوں نے تعریف کی، اس کو چڑھایا، ذرا میں دیکھوں تلوار کیسی ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دی، انہوں نے گردن اڑا دی۔ اب ایک بچا، ایک تو چلا گیا، دوسرے نے دیکھا ایک تو جا چکا ہے، نمبر میرا ہے، وہ بھاگ گیا۔ اب ان کو معلوم ہے کہ کنڈیشن یہ ہے، اگر میں مدینے گیا تو اللہ کے نبی وعدے کے پکے دوبارہ مکہ بھیجیں گے، لہذا مدینے تو نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے ان کو سمجھا مدینے مت جانا، مکے گیا تو وہ نہیں چھوڑنے والے مکہ والے۔ انہوں نے کیا کیا، جس راستے سے مشرکین مکہ کے قافلے تجارت کر کے بزنس کر کے نکلتے تھے، وہاں جھوپڑی بنا لی، اور مکے سے جو مسلمان ہوتا بھاگ کر یہاں جاتا۔ انہوں نے چھوٹی سی بستی بنا لی، جو بھی قافلہ گزرتا ہر ایک کو لوٹتے، کسی کو نہیں چھوڑتے۔ کوئی کہتے تو مسلمان ہو، نہیں، مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ سے جب تک یہ معاہدہ ہے، جب تک یہ شرائط، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم لوٹ رہے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، تم سے ہو سکے تو روکو۔ ابھی اچھے خاصے ہو گئے، مشرکین مکہ عاجز آ گئے، انہوں نے بھیجا کہ ہم شرائط نامہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہا نہیں، ابو جندل ہمارے پاس آتے ہم واپس کرتے، وہ اپنی زندگی کے مالک خود ہیں۔ اب ایک جانب یہ ہوا، اب ہوا یوں کہ دو قبیلوں میں لڑائی ہوئی۔ ایک قبیلہ وہ تھا جو جن کی حمایت کر رہے تھے مکہ والے، ایک قبیلہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھا۔ اب ابو سفیان، ایمان تو بعد میں لے کر آیا ہے یہ انسان، یہ بعد میں ایمان لے کر آئے، مگر انہوں نے راتوں رات چپکے جو اللہ کے نبی والا قبیلہ تھا اس پر حملہ کر کے ان کے نوجوانوں کو قتل کیا، بہت نقصان پہنچایا۔ اللہ کے نبی عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، بھاگتے ہوئے آئے اور اشعار کے انداز میں کہا، اللہ کے نبی ہم تو آپ کے ساتھ تھے، مکہ والوں نے دھوکہ کیا، دو قبیلوں میں لڑائی ہوئی تو ابو سفیان نے آ کر کے ان کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا ہوا ہے، اب انہوں نے معاہدہ خود توڑا ہے اور اعلان کروا دیا، الرحیل، تیاری کرو، مکے پر چڑھائی کرنی ہے۔ کیوں؟ معاہدہ ہم نے نہیں توڑا، زبان تم نے دی، ہم نے وہ شرط مانی جو تم نے کہا، اب تم نے توڑا ہے۔ 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی نکلے ہیں، صحابہ سے منع کر دیا روزہ مت رکھنا، پھر بھی رکھ لیا رمضان کے مہینے میں۔ اب بعض صحابہ کی حالت یہ کہ اب گرے اور تب گرے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ توڑنا بہتر ہے، روزہ توڑ دو۔ کچھ لوگوں نے مان لی بات، اب کچھ لوگوں نے افطار کیا۔ تو پہلا موقع ہے، اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے، جنہوں نے میرے حکم پر روزہ توڑا جن کو زیادہ ثواب ملا ہے ان سے جنہوں نے روزہ پورا رکھا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ آپ نے نبی کے حکم کو گرچہ نافرمانی نہیں تھی لیکن مان لیتی تو زیادہ بہتر تھا۔ اب یہ وہاں پہنچے، کسی نے خبر دے دی مکے میں کہ مکے والوں خیر مناؤ، 10,000 کا لشکر محمد کے ساتھ ہے، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر، بڑے بڑے صحابہ، انصار میں سعد بن عبادہ ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں۔ اب ابو سفیان کو معلوم ہو گیا، یہ رات میں چپکے سے دیکھنے کے لیے نکلے، جب یہ لشکر مکے کے قریب پہنچ گیا کہ دیکھیں تو صحیح یہ کس کا لشکر ہے، اور کسی قبیلے کا نام لیا، ان کا تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس ٹہلنے کے لیے نکلے، قافلہ پڑاؤ میں تھا، آواز سن لیا ابو سفیان کی ہے، آواز دی یا ابا حنظلہ ادھر آؤ۔ آ گئے کہ ابو الفضل حضرت عباس تم؟ کہ ہاں میں ہوں۔ کہا دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ بولے خیر مناؤ، کل کو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ خیر ابو سفیان کو لگا اب تو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ اب حضرت عمر اس کو مارنے کے لیے دوڑے، یا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن، پکڑ لیا، شور مچا دیا۔ اب حضرت عباس اللہ کے نبی کے خچر پر سوار تھے، انہوں نے ابو سفیان کو یہاں بٹھا، لے کر دوڑے پیچھے حضرت ابوبکر تلوار لے کر آئے کہ اس کی گردن میں اتاروں گا۔ اب حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر جا رہے ہیں، خچر کو اللہ کے نبی کے خیمے میں گھسا دیا، داخل کر دیا اور کہا اللہ کے نبی پناہ، میں نے پناہ دے دی ہے ابو سفیان کو۔ عمر قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی تھوڑے سوچتے رہے، اس کے بعد حضرت عمر اندر آئے، اللہ کے نبی یہ دشمن ہے، اس نے احد میں ہمارے 70 کو مارا ہے، آپ کے چچا کو قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہم پناہ دے چکے ہیں، زبان دے کر واپس نہیں لیتے۔ پناہ دے دی۔ اس کے بعد صبح کو جب لشکر چلنا شروع ہوا، اللہ کے نبی نے کہا ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو، دیکھے کہ ہمارے لشکر کی شان و شوکت کیا ہے۔ قبیلے گزرتے رہے، کوئی سردار 1000 کے ساتھ، کوئی 500 کے، 400 کے، 600 کے ساتھ گزرتے رہے۔ آخر میں اللہ کے نبی کا لشکر آیا، یعنی جماعت آئی، ٹکڑی 5000 کی، سردار اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی نے خود پہن رکھی ہے، جو پرانی جنگوں میں اب تو ہیلمٹ آ گیا، اس کی جگہ خود پہن رکھی ہے۔ بائیں جانب دائیں جانب حضرت ابوبکر ہیں، اور بائیں جانب ایک صحابی ہیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اور حضرت عمر کی ذمہ داری دی ہے کہ آپ صفوں کو سیدھا رکھیں، کیونکہ جلال والے تھے، کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، کہ آپ صفوں کو سیدھا رکھیں فوج کی۔ ابو سفیان اوپر سے پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا اللہ کے نبی، کہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد کی آواز کس کی آ رہی ہے بڑی زور زور سے؟ کہنے لگے خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ بولے وہ چھوٹا سا گھرانہ بنو علی کا گھرانہ یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ لشکر چلا، چلنے کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور کعبۃ اللہ میں گئے۔ کعبۃ اللہ میں جانے کے بعد مکے والوں کو تو ایک ہی امید تھی، جو ہم نے کیا وہ تو ہوگا۔ سوال کیا گیا میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تعریفیں شروع کی، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ابھی یہ داخل بھی ہونے والے تھے تو انصار کے ایک صحابی سعد ابن عبادہ ابو سفیان کو دیکھ کر کہا، گرچہ ایمان لے آئے تھے، ابو سفیان آج کیا ہے؟ بدلے کا دن ہے۔ آج یہاں تک کے الفاظ ملتے ہیں، صاف کہا آج ہم کھوپڑیوں کے انبار لگائیں گے۔ تم نے جو ہمارے ساتھ کیا، کہ تم نے یہاں تک کیا کہ ایک عورت کی شرمگاہ میں برچھا مار کر اس کو شہید کیا، تم نے انگاروں پر لٹایا، تم نے کانٹے بچھائے، تم نے دھوکے دیے، اور تم نے انسانیت کے خلاف جا کر ایسے مظالم ڈھائے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، کل تلواریں تمہاری گردن ہماری تھی، آج تلواریں ہماری گردن تمہاری ہوگی، تم نے جو کچھ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ الفاظ سن لیے، دوڑے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی دیکھیں سعد ابن عبادہ عمر کی طرح جوشیلے اور جذبات ہیں، اور سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت سعد ابن عبادہ کے بیٹے سے کہا اپنے والد سے جا کر جھنڈا لے لو۔ اور جھنڈا کسی بھی فوج کا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی نصیب کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ خیر ان سے جھنڈا لے لیا گیا۔ جب اللہ کے نبی مطاف میں پہنچے، مطاف میں پہنچنے کے بعد سب کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ سب کو تھا کہ آج گردن مار دی جائے گی، کسی کو نہیں چھوڑ گئے، لیکن خلاف موقع اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ سنو اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم مارنے نہیں آئے، ہم کسی کو قتل کرنے نہیں آئے، ہم بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کرنے نہیں آئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہے، جو سب کو معاف سوائے چند لوگوں کے، ان کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ چند لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کیا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معاف، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی، سب کو معاف۔ جاؤ آج الیوم یوم المرحمہ، آج تو معافی کا، رحم کا دن ہے۔
حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ ایمان لے کر نہیں آئے، یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ اب تو گردن ماری جائے گی۔ اتفاق یہ ہوا جس سمندر کے ذریعے بھاگنے والے تھے اسی میں طوفان آ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ بتوں کو نہیں پکارا، ایمان نہیں لے، اللہ اگر تو نے بچا لیا میں محمد پر ایمان لے کر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پانی میں مرنے کا نمبر آیا تو ہمیں یاد کرتے ہو، اب تو بتوں کو یاد نہیں کیا تم نے۔ واپس آئے، ایمان لے کر آئے۔ فتح مکہ 20 رمضان کو ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ اس کے جیسی مثال معاف کرنے کی نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد قیامت تک ہوگی۔ ایسا عام معافی کا اعلان کبھی نہیں ملا، اور یہ اپنوں نے نہیں پرایوں تک نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ نے جس کردار کا مظاہرہ کعبۃ اللہ کے سامنے کیا فتح مکہ کے دن کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ قرآن مجید تو سورہ نمل میں یہاں تک کہتا ہے اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی ملک کو کوئی فتح کر لے، عورتوں کو غلام بنایا جاتا ہے، عزتوں سے کھلواڑ ہوتا ہے، نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں کیا کہا گیا، سب کو معافی، جاؤ سب کو معاف کر دیا۔ 20 رمضان کے دن فتح مکہ ہوا، اور جو اثر پڑا ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد کبھی وہ ناقابل بیان ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کی ایک بہار سی آ گئی۔ فرمایا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جیسے فوج کسی شہر میں آتی ہے ایسے لوگ اسلام میں آ رہے تھے، صرف کیا دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر۔ اور ہم تو آج ایک گالی کو بھی معاف نہیں کرتے، وہاں تو خون کا مسئلہ تھا۔ اگر کوئی آپ سے مجھ سے آ کر جھوٹ میں بھی کہہ دے کسی نے آپ کے خلاف یہ کہا ہے، چاہے وہ جھوٹ کیوں نہ ہو، لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے معاف کرنا بہت بڑی صفت ہے، غصے کو پی جانا، معاف کر دینا عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر آتا ہے معاف کرنے کا مزاج، زندگی بدلتی، غصہ نہیں ہوتا، بدلے کی خواہشات نہیں آتی۔ تو کوشش کریں، اس واقعے کے سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ ہے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، غصے کو قابو میں رکھنا۔ ہو سکتا ہے غصہ آتا ہے، غصے میں سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ معافی کا مزاج بنائیں، اللہ تبارک و تعالی جو باتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔